نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت مینارۂ نور ہیں۔ ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا کہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جنہیں خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، پھر بھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں حضور نے اس طرح بھی قیام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے تھے تو ایک کندھے پر امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے کندھے پہ امام حسن کا سر اقدس ہوتا تھا۔ اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی، تو دودھ دینے کے لیے میں جب اٹھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیٹ جاؤ، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، تو اللہ کے محبوب اٹھتے اور ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقت دیا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی کہ مسجد نبوی میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نابالغ جو ہوتا ہے اس پر شریعت کے احکام نہیں ہوتے، تو یہاں تربیت ہے، ٹریننگ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت دی۔ تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور امام عالی مقام نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں انگلی ڈال کر نکال لی اور کہا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میرے اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے ان کی تربیت کی اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ اور کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا نہیں رہ سکتا، ایک دن کسی کو کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، اور مسلسل 3 دن کھانا جو نہ کھائے پانی نہ پیے۔ اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کر میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑ پڑے ہوں اور ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکیں۔ تو علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر میں امام راضی کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانگی کہ بچوں کو جب شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی بچوں کو اور آپ نے 3 روزے بھی رکھ لیے۔ پھر جب مولا علی روزے رکھنے کے لیے بیدار ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بیدار ہوئیں، تو امام حسن اور امام حسین بھی اٹھ گئے اور کہا اماں جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ 7-8 سال کی عمر یہی کوئی۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جول آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں، کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے تو روزہ کھلے گا۔ اتنے میں چند منٹ تھے کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا دی، اے رسول اللہ کے خاندان والوں میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، تو کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے آئے اور کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا اور پھر افطاری کا وقت آتا ہے، پھر وہی صدا دوبارہ لگی۔
کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا۔ تو پھر حضرت امام حسین نے سارا لنگر اٹھایا اور پھر دے دیا۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر وہی آپ نے کھجور اور پانی سے روزہ رکھا۔ عین افطار کے وقت پھر صدا لگی کہ میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں کیا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں قیدی ہوں، کسی نے مجھے بتایا ہے، اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے کھلے گا، تو کیا مجھے روٹی ملے گی؟ پھر وہی ہوا اور فقیر کو آپ نے تینوں روٹیاں اٹھا کر دے دیں، اور پھر افطار کے وقت آپ نے کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ روزہ کھولنے کے بعد تینوں باپ بیٹے مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے بتانا نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا، تینوں دن والا عمل اللہ کو بھی پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت بہت پہلے سے کر دی تھی، ان کی تربیت کی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رشوت اس لیے لے رہا ہوں کہ مہنگائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک پیاس ہے، فاقہ نہیں کر سکتے، بہت مہنگائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ ہزار بہانے بناتے ہیں، لوگوں کے پاس اولاد بھی ہے، لوگوں کے پاس گھر بھی ہے، لوگوں کے پاس گھر سنبھالنے کے لیے بیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہے، صرف پیسے کی اگر کمی ہے تو لوگ دوسری طرف جاتے ہیں، رشوت کی طرف جاتے ہیں۔ 10 دنوں کا کم و بیش سفر، 3 دنوں کی بھوک پیاس، پر حق کے راستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی، ڈٹ کر بات کی، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کر بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ واقعہ کربلا ایک داستان نہیں، اس میں بہت سبق ہیں، اس میں بہت سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم دنیا میں گم ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔